میرے نبی آ گئے، پیارے نبی آ گئے، سونے نبی آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار آئے، مرحبا دلدار آئے، مرحبا سالار آئے، مرحبا مختار آئے، مرحبا غمخوار آئے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جس طرح میں درود و سلام کے صیغے پڑھا ہوں آپ بھی اس سے دہرائیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر ایک بار بزرگوں کا میلاد یہ سلسلہ لے کر، یہ پروگرام لے کر حاضر ہیں، اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے کو، بلکہ سارے پروگرامز کو جو ایف جی این چینل پر دیکھیں، اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھا کرے تاکہ ثواب کا ذخیرہ بھی ملے، نیکیوں میں بھی اضافہ ہو۔ اس پروگرام کو تنہا دیکھنے تک محدود نہ رہے، بلکہ اپنے دوست احباب، رشتہ داروں، عزیز و اقربا کو بھی اس کا میسیج فارورڈ کرے، واٹس ایپ کے ذریعے، جس طرح بھی آپ چاہیں، جو بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم آپ یوز کرنا چاہیں، اپنے رشتہ داروں، اپنے جاننے والوں تک اس لنک کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ ان کے دلوں کی مرجھائی ہوئی کلیاں انشاءاللہ کھل اٹھیں گی، کیونکہ بات ہے میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی، معجزات مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت معجم الکبیر کی روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، بے شک تمہارے نام ما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پڑھو۔ سبحان اللہ۔ آئیے اس سلسلے میں میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں۔ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم ہندوستان سے پکارے مدینے میں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں، واللہ یعنی خدا کی قسم، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ آقا کو دل سے پکار کر تو دیکھیں، انشاءاللہ وہ ضرور کرم فرمائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، گرداب بلا میں پھنس کر طیبہ کی طرف جب کوئی تکتا ہے، بلاؤں مصیبتوں آفتوں میں ڈوب کر کے، گرداب بلا میں پھنس کر طیبہ کی طرف جب کوئی تکتا ہے، سلطان مدینہ
سلطان مدینہ خود آ کر بگڑی کو بنایا کرتے ہیں۔ آئیے اپنی بگڑی کو بنانے کے لیے رحمت والے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صاحب صدق و صفا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عشق و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر، انگوٹھوں کو چوم چوم کر میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اس سلسلے کا آغاز ایک بڑے پیارے نعتیہ کلام سے کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں، ہو سکے تو آپ بھی مل کر اس میں شامل ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کہو صلی اللہ کی آمد ہے، کہو صلی اللہ کی آمد ہے، جس کا نہیں ہے کوئی ثانی، جس کا نہیں ہے کوئی ثانی، اس آقا کی آمد ہے۔ پڑھیے صلی اللہ کی آمد ہے، پڑھیے صلی اللہ کی آمد ہے۔ دور بلائیں کرنے والا، امت کا دم بھرنے والا، امت کا دم بھرنے والا، محسن اعظم رحمت عالم، محسن اعظم رحمت عالم، شمس الضحیٰ کی آمد ہے۔ پڑھیے صلی اللہ کی آمد ہے، پڑھیے صلی اللہ کی آمد ہے۔ جس کا نہیں ہے کوئی ثانی، جس کا نہیں ہے کوئی ثانی، اس آقا کی آمد ہے۔ پڑھیے صلی اللہ کی آمد ہے، پڑھیے صلی اللہ کی آمد ہے۔ مکے کی گلیوں میں آئی، کیسی ہوئی یہ باد باری، کیسی ہوئی یہ باد باری۔ عبداللہ کے گھر آنگن میں، عبداللہ کے گھر آنگن میں، نور خدا کی آمد ہے۔ پڑھیے صلی اللہ کی آمد ہے، پڑھیے صلی جس کا نہیں ہے کوئی ثانی، اس آقا کی آمد ہے۔ پڑھیے صلی اللہ کی آمد ہے، پڑھیے صلی اللہ کی آمد۔ دائی حلیمہ تیرا مقدر سویا ہوا تھا جاگ اٹھا ہے، سویا ہوا تھا جاگ اٹھا ہے، سویا ہوا تھا جاگ اٹھا ہے۔ تیرے پیارے
سے گھر میں، تیرے پیارے سے گھر میں محبوب خدا کی آمد ہے، پڑھیے صلی اللہ کی آمد ہے، پڑھیے صلی اللہ کی آمد ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن سب سے بڑا تہوار ہے محسن، سب سے بڑا تہوار ہے محسن۔ خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، گھر کو سجاؤ، خوشیاں مناؤ، گھر کو سجاؤ، صلی اللہ کی آمد ہے، پڑھیے صلی اللہ کی آمد ہے، پڑھیے صلی اللہ کی آمد ہے۔ جس کا نہیں ہے کوئی ثانی، جس کا نہیں ہے کوئی ثانی، اس آقا کی آمد ہے، پڑھیے صلی اللہ کی آمد ہے، پڑھیے صلی اللہ کی آمد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 12 ربیع الاول کا دن سب سے بڑا تہوار ہے محسن، 12 ربیع الاول کا دن سب سے بڑا تہوار ہے محسن۔ گھر کو سجاؤ، خوشیاں مناؤ، صلی اللہ کی آمد ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، گھروں کو بھی سجا لیجئے، ابھی تک نہ سجایا ہو تو گھروں کو، دکانوں کو، اپنی گاڑیوں کو سجا لیجئے، محلوں کو سجا لیجئے، کیونکہ یہ سب سے بڑا تہوار ہے، سب سے بڑا تہوار ہے محسن۔ گھر کو سجاؤ، خوشیاں مناؤ کہ صلی اللہ کی آمد ہے۔ آئیے رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے جسم اقدس کے معجزات اور ان کی خصوصیات کی طرف کچھ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے جذبات کو مزید ابھارتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے رب نے کیسے کیسے انعام و اکرام اور کیسے کیسی خصوصیات سے نوازا تھا۔ چنانچہ آئیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک، دوش مبارک کے بارے میں سنتے ہیں۔ ذرا تصور میں تو لائیے، کسے پیارے پیارے گورے گورے ہیں، کامل و اکمل ہیں، خوبصورت ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا مدینہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مقدس کی ہر عضو کی کیا بات ہے۔ آئیے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے معجزات بھی سنتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے ان کانوں کے ذریعے کیسے کیسے کمال عطا فرمائے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا ہی خوب فرماتے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، یعنی قرآن مجید میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں جو آیات مبارکہ نازل ہوئی اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زلف نازنین کی بھی تعریف کی جا رہی ہے، چہرہ اقدس کو بھی جو ہے بیان کیا جا رہا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بعض صحابہ آئے، انہوں نے عرض کی کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارک بیان کیجئے، آپ کے اوصاف بیان فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی گویا جیتی جاگتی تصویر ہے۔ تو قرآن میں جا بجا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صفات اور اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ یہ جو شعر پڑھا گیا اس کی وضاحت بھی سن لیجئے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک نے قرآن پاک میں والضحیٰ فرما کر آپ کے مبارک چہرے کی قسم یاد فرمائی، اور واللیل اذا سجا فرما کر آپ کی مبارک زلفوں کی قسم یاد فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے مشہور کتابوں میں جن میں ترمذی شریف، ابن ماجہ اور مسند امام احمد کی روایت ہے کہ ایک روز سرکار علی وقار
مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، بے شک آسمان چرچرایا اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ پیشانی رکھے رب کریم کے حضور سجدہ گزار نہ ہو، یعنی سجدہ نہ کر رہا ہو، یعنی پورا آسمان رب تعالیٰ کی عبادتوں سے، ملائکہ کے سجدے سے جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، اور آقا علیہ السلام نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ آسمان کی چرچراہٹ کی آواز کو بھی سن رہے ہیں۔ کیا ہے میرے آقا علیہ السلام کی شان، ہزاروں ہزار کلومیٹر کی دوری پر دنیا سے یہ آسمان ہے، اور اس آسمان کی چرچراہٹ کو بھی میرے آقا علیہ السلام سن رہے ہیں۔ اسی لیے تو میرے امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو وہ سماعت عطا کی تھی کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی دنیا کے کسی بھی کونے میں، دنیا میں کہیں پہ ہی کوئی ان کا عاشق، کوئی ان کا غلام درود و سلام پڑھے تو نہ صرف اسے سماعت کرتے ہیں بلکہ اسے پہچانتے بھی ہیں، اور جب کرم بالائے کرم ہوتا ہے تو اس پر اپنی نوازشات کی بارشیں بھی برساتے ہیں۔ تو ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ آئیے مزید آقا علیہ السلام کے دوش مبارک، کان مبارک کے بارے میں، مزید ان کے کمال کے بارے میں سنتے ہیں۔ زمین تو زمین رہی، آسمان جو زمین سے کئی گنا بڑا ہے، اور سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زمین پر رہ کر آسمان کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور دیکھیے کتنا گہرا مشاہدہ ہے کہ آسمان کا 4 انگلیوں کے برابر حصہ بھی ایسا نہیں جو نگاہ مصطفیٰ سے چھپا ہوا ہو۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر کی جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ پیشانی رکھے رب کریم کے حضور سجدہ نہ کر رہا ہو۔ پھر سماعت مصطفیٰ کا بھی کمال دیکھیے، آسمان یہاں سے ہزاروں ہزار کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ جیسے عام انسانوں کو دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے کوئی افراد بات کر رہے ہیں تو وہ نہیں سن سکتے، اور آقا علیہ السلام آسمان بلکہ آسمان سے بھی ورا عرش و کرسی کے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، لوح و قلم کو بھی دیکھ رہے ہیں، قلم کے ذریعے لوح محفوظ میں کیا لکھا جا رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کی آواز کو بھی سن رہے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو وہ اللہ پاک نے کمال عطا فرمائے ہیں کہ جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، کوئی کر ہی نہیں سکتا، کہ وہ ذات جس کی تعریف و توصیف خود رب کائنات کرے، اس کی تعریف ہم جیسے ہما و شما کی کیا اوقات کہ ہم ان کی تعریف کا حق ادا کر سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ان کی مدح و سرائی کرنے، ان کی ثنا خوانی کرنے، ان کے اوصاف کو بیان کر کے ان کو سن کر اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو مزید فروزہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک روز سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے وقت اپنے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں مجھ سے آگے آگے سنی۔ میں نے حضرت بلال حبشی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ تو کوئی عمل نہیں کہ میں ہر وقت جب بھی میں وضو سے میرا وضو جاتا رہتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور تحیت الوضو کی نماز ادا کر لیتا ہوں۔ میرا آقا علیہ السلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ کہ یہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک نے تمہیں میرا خادم بنا کر، خادمانہ شان و شوکت کے ساتھ میری اونٹنی کی لگام تھام کر کے تم جنت کی طرف بڑھ رہے ہو، اور ان قدموں کی آہٹ کو میں نے یہاں سنا۔ محدثین اکرام اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ شب معراج ہی کا نہیں تھا، بلکہ شب معراج کے بعد قیامت جب آئے گی، جو لاکھوں لاکھ سال کے بعد ہوگی، قیامت آئے گی، اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور پھر اس کے بعد جب داخل جنت ہوں گے تو وہ ایک عرصہ لاکھوں سال کے بعد کا ہے۔ آقا علیہ السلام اس وقت
کے ہونے والے واقعات کو بھی سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس کی نشاندہی بھی اور اس کی خوشخبری بھی دنیا میں اپنے غلاموں کو دے رہے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑی نرالی ہے۔ اب سماعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک انوکھی شان سنیے۔ سائنسی لحاظ سے، سائنٹیفک اعتبار سے جب دو چیزیں رگڑ کھاتی ہیں، ٹکراتی ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بھی محتاج نہیں ہے، اس کے بھی مرہون منت نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ ایک غیر مسلمان نے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بکری کو بھون کر کے پیش کیا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت فرماتے ہوئے قبول فرما لیا۔ اسے تناول کرنے ہی والے تھے، صحابہ کرام کو بھی پیش کیا تھا، آپ نے وہ ایک لقمہ اٹھایا ہی تھا کہ آپ نے اسے رکھ دیا اور فرمایا کہ اس بکری کو دینے والی کو بلایا جائے۔ چنانچہ اس کو بلایا گیا۔ جب وہ آئی تو میرے آقا غیب جاننے والے داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو میرے سوا اور کوئی جانتا ہی نہ تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بکری کی ٹانگ نے جو بھون کر تم نے مجھے پیش کیا ہے، اس نے مجھے خبر دی۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسی کیسی آوازوں کو سن لیتے ہیں، نہ سن لیتے ہیں بلکہ سمجھ لیتے ہیں، اور اپنے جانثار صحابہ سے کہتے ہیں کہ اب اس گوشت کو کوئی نہ کھائے کہ اس میں زہر ملایا ہوا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعتوں پر قربان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے قیامت تک ہونے والی باتوں کو بھی سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ قوت سماعت ہے کہ بندہ دنیا بھر میں کہیں بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو خود آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ صرف میں اس کو سنتا ہوں بلکہ میں اس درود شریف پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں، اس کی شناخت بھی میرے پاس آتی ہے۔ تو اے FGN چینل کے ناظرین، اس فیضان میلاد کو، اس بزرگوں کے میلاد کے پروگرام کو آپ بہت اچھے انداز سے دیکھیے، اور دیکھیے تو صحیح کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے رب نے کتنے انعام و اکرام سے نوازا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزید معجزات کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، آنکھ مبارک سرکار علیہ السلام کی قوت بصارت کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارک کشادہ ہیں، اس کے اندر کا جو حصہ ہے وہ سیاہ ہے، اور سفید جو حصہ ہے اس میں سرخ ڈورے نظر آ رہے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں سرمگین ہیں، اور دیگر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہاں جب آپ بیدار ہوتے سو کر تو اور بچوں کی طرح آنکھ مونجھتے ہوئے یا اس انداز سے نہیں، بلکہ آپ کی آنکھیں سرمگین ہیں، سرما نہ لگاتے تب بھی آپ بالکل تر و تازہ نظر آتے، بالوں میں جو ہے گویا کہ تیل لگا ہوا اس طرح کی کیفیت ہوتی، یعنی شروع ہی سے رب تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیات سے نوازا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو سب سے آخری صف میں جو ہیں ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں خوف خدا نہیں ہے کہ تم نماز کے اندر اس کیفیت کو گویا کہ کر رہے ہو، تم اس انداز پہ نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں خوف نہیں آتا؟ گویا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح آگے کو دیکھتے ہیں پیچھے بھی آپ کی نظر ویسی ہی ہے جیسے ہم جیسے انسان آگے دیکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف آگے اور پیچھے دیکھتے ہیں بلکہ محدثین کرام نے تو فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیک وقت آگے بھی دیکھ لیتے، پیچھے بھی ملاحظہ فرماتے، اوپر بھی دیکھ لیتے، نیچے بھی دیکھ لیتے۔ اسی کو تو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خوب فرمایا کہ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نیچے دیکھیں، نظریں رکھیں تو تحت الثری کے نیچے، ساتوں زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے، کیا کیفیت ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور جب نظر اٹھاتے ہیں تو عرش اعظم سے بھی ورا دیکھ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزر رہے تھے تو دو قبروں کے پاس سے جب گزر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ٹھہر گئے، کھجور کی تر شاخوں کو لے کر دو حصے کیے، دونوں قبروں پر نصب فرمایا کہ یہ دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا۔
ان دونوں کو عذاب قبر میں میں نے مبتلا دیکھا، اور یہ تر کھجور کی شاخیں اس لیے لگائی کہ یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب تک یہ تر رہیں گی اللہ کا ذکر اور اذکار کرتی رہیں گی، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کے عذابوں میں تخفیف یعنی عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ اور پھر اب دیکھیں تو صحیح کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام منو من قبر کی مٹی کے نیچے قبر کے اندر ہونے والے عذاب قبر کو بھی ملاحظہ فرما رہے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کا گناہ جو لوگوں کے نزدیک بہت بڑا گناہ نہیں شمار کیا جاتا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خور تھا۔ تو پتا چلا کہ جو ہو چکا ہے زندگی میں، جو عمل کر چکے ہیں، جس کے گناہوں کی پاداش میں سزا ہو رہی ہے وہ بھی دیکھ رہے، اور ان کے سزاؤں سے بچنے کا تدارک کیا ہے یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے مرحومین کے قبروں پر جو ہے وہ پودے لگائے جائے، سبزے لگائے جائے، تاکہ وہ ان کے عذاب میں تخفیف کا سبب بن جائے، عذاب میں کمی کا سبب بن جائے۔ اور اگر نیک ہیں، اولیاء اکرام ہیں، ان کے مزارات پر ہم پھول چڑھاتے ہیں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتوں زمین کے نیچے کے بھی حالات دیکھ لیتے ہیں، آسمان پر اور آسمان سے بھی ورا جو ہے آپ کی نظر جائے تو جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اے FGN چینل کے ناظرین، کیوں نہ ہم اس میلاد والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد، جن کو اللہ پاک نے یہ معجزات اور یہ خصوصیات عطا فرمائی ہے، ان کی خوشیاں کیوں نہ منائیں۔ تو FGN چینل کے ناظرین، آئیے ہم سب مل جل کر اس سال یہ بالکل تذکر و احتشام کے ساتھ، شریعت و سنت کے ساتھ، شریعت اور سنت کی پابندی کرتے ہوئے ہم جو ہے جشن ولادت منائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جشن ولادت خوشیوں کے ساتھ، شریعت کی پاسداری کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکے تو 12 ربیع النور شریف کو روزہ بھی رکھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز تھا کہ آپ ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنے ولادت کی خوشیاں منائیں، تو ہم کم از کم 12 ربیع النور شریف کو جو ہے وہ روزہ رکھیں اس نیت کے ساتھ کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں ہم بھی شامل ہو رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ جو اللہ پاک سے ثواب کی نیت کے ساتھ ایک نفل روزہ رکھے تو اللہ پاک اس سے 40 سال دوزخ سے دور کر دیتا ہے، 40 سال کی مسافت کے برابر اسے دوزخ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو اے FGN چینل کے ناظرین، اس سال 12ویں شریف کے دن ہو سکے تو روزہ بھی رکھے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ عید کی خوشیاں جو ہے وہ عید میلاد النبی کی خوشیاں منائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جشن ولادت کی خوشیاں تذکر و احتشام کے ساتھ، شریعت و سنت کی پاسداری کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں یاد رکھیے گا، اس میں ڈھول تاشے نہیں ہونے چاہیے، قوالیاں نہیں ہونے چاہیے، DJ نہیں بجانے چاہیے، پٹاخے نہیں پھوڑنے چاہیے، ڈھول تاشوں کے ساتھ نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ جلوس نکلے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہوئے، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سوہنے کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے، جب کہیں سے گزر ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، اذان ہو جائے تو اپنے جلوس کو موقوف فرما لے، وہیں روک دے اور فوراً مسجد پہ جا کر جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نمازوں کی پابندی کرے، نہ صرف عید میلاد والے دن بلکہ ہر روز 5 نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض ہیں، ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کا باعث بنے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ پھر ایک نئے سلسلے کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ ہم انشاءاللہ بزرگوں کا میلاد لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی آ گئے، پیارے نبی آ گئے، سونے نبی آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار آئے، مرحبا دلدار آئے، مرحبا سالار آئے، مرحبا مختار آئے، مرحبا غمخوار آئے، مرحبا